إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. احباب گرامی قدر، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں خالق کائنات، مالک دو جہاں، خالق ارض و سما، اللہ ذو الجلال والاکرام، مالک الملک والعلام نے ایک وقت اتنی عزت بخشی کہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، سمندر میں ان کے لیے راستے بنا کر فرعون کو لاؤ لشکر سمیت غرق آب کر کے انہیں نجات دی اور عزت و سرفرازی سے ہمکنار کیا. بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ جد امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس ہے، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی قیادت آئی، سیادت آئی، تو بنی اسرائیل بیت المقدس سے مصر میں آ کر آباد ہو گئے. بنی اسرائیل بیت المقدس سے مصر میں آ کر آباد ہو گئے. مصر میں کس کی حکومت تھی؟ فرعون کی. اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے انہیں نجات عطا فرما دی. اب حکم ہوا کہ ایک ظالم سے، ایک فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اس سلسلے کو بڑھانا ہے. لہذا بیت المقدس، وہاں پر عمالقہ کی حکومت تھی. عمالقہ زور آور، سرکش اور جابر قوم تھی، ظالم قوم تھی. ایک ظالم سے نجات مل چکی، اب آگے چل کر دوسرے ظالم سے نجات حاصل کرنے کا وقت آ چکا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم بھی دیا. انہوں نے کیا کیا؟
کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر بیت المقدس میں داخل ہو گئے؟ جہاد کیا، قتال کیا یا کیا کیا؟ یہ سارے حالات اور واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب لا ریب کی زینت بنائے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے ان کے حالات اور واقعات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے لیے درست راہ عمل طے کریں۔ عمالقہ کی حکمرانی تھی جو کہ ایک بہادر قوم تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا کہ ہم مصر سے نکل چکے ہیں، اب ہماری منزل بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، یروشلم ہے، انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کر دم لیں گے۔ تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد و قتال ضروری تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، نصرت الہی کی بشارت سنائی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ اس بات کو یاد رکھیے، بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمالقہ سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مصر میں فرعون ظالم سے نجات مل چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب چلتے رہنا ہے، تمہاری منزل بیت المقدس ہے، فلسطین یروشلم ہے۔ جو ظالم اور جابر قوم عمالقہ اس وقت وہاں پر قابض ہے، مسلط ہے، غاصب ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے اور اس ارض مقدس کو واپس حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اس واقعے کو بھی جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، جب اللہ نے تمہارے درمیان ملوکیت بادشاہت رکھی اور تمہیں دیگر اقوام عالم پر فضیلت بخشی، اب تمہارا پروردگار خالق ارض و سما اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں حکم دے رہا ہے، یا التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ ارض مقدس اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارا حق ہے، تمہارا استحقاق ہے، یہ تمہیں ملے گی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھ کے بل پھر نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل بجا لانے کی بجائے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھاؤ، فتنقلبوا خاسرین،
اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ کیا جواب دیا قوم نے؟ بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ اسباب اور وسائل، یہ اسباب اور وجوہات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ایک وقت ہے اللہ رب العالمین نے اتنی عزت بخشی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر سخت ناراض ہوا اور انہیں بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، طاغوت کا پجاری بنا دیا۔ اس کے اسباب کیا؟ یہ اسباب بیان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہی قانون ہے قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہی قانون ہے، یہی اصول ہے۔ قوم کیا جواب دیتی ہے؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ قوم کہتی ہے موسیٰ یہاں پہ تو بڑے زبردست زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے، پہلے ہی مرحلے پر ہمت ہار بیٹھے، جہاد سے دستبردار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر یقین نہیں کیا، اور وہاں پر جانے سے صاف چٹا انکار کر دیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے لاکھ جتن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر اگر یہی اولاد جوان ہو کر ماں باپ کو آنکھیں نکالے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، تو کیا خیال ہے ماں باپ کو پیار آئے گا اپنی اولاد کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلند و بالا مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اللہ رب العالمین کے انعامات اور اکرامات انسان پر لا تعداد انگنت اور بے شمار ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اگر انسان لبیک نہ کہے، سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے، نافرمانی کرے، تو کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ، جب تک یہ قوم یہاں پر موجود ہے ہم یہاں داخل ہونے والے نہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں بیت المقدس میں، تو پہلے اس قوم کو یہاں سے نکال باہر کرو، پھر ہم داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کیا کوئی بھی چیز بغیر محنت کے ملتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے ملتی ہے انسان کو؟ آپ روٹی کھاتے ہیں، اس کے اوپر غور کر لیجئے، کہاں کس نے ہل چلایا، گندم بوئی، گندم کاٹی، فصل تیار ہوئی، اور پھر کب یہ آٹا بن کر پس کر بازار میں آئی، اور کتنی محنت کے بعد ایک عورت آٹا گوندتی ہے، پیڑے بناتی ہے، توا گرم کرتی ہے، اس پر روٹی پکاتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ روٹی تیار ہوتی ہے اور آپ مزے سے بسم اللہ پڑھ کر وہ روٹی کھاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم داخل ہو، جہاد کرو، یہ زمین تمہاری ہے، یہاں پر ظالم لوگ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے سمندر میں تمہارے لیے دریا میں راستے بنا کر ایک ظالم سے تمہیں نجات عطا کی، اب دوسرے ظالم سے نجات تم نے خود اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل کر لی۔ اٹھو، محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، مجاہدہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ موسیٰ ہم یہاں پر داخل ہونے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم داخل ہوں تو پہلے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں انہیں یہاں سے نکالیں۔
پھر اس کے بعد قرآن مجید آگے بتاتا ہے کہ قوم موسیٰ میں صرف 2 انسان تھے، مجموعی تعداد کتنی ہے؟ 6 لاکھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 6 لاکھ تعداد کتب تفسیر میں بیان ہوئی ہے ان لوگوں کی جنہیں لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ ان 6 لاکھ میں صرف 2 انسان صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہیں نصرت الہی پر یقین تھا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں غلبہ عطا کرتا ہے۔ حکم کون دے رہا ہے داخل ہونے کا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر یہ نعرہ صرف لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید پر پختہ یقین اور یہ اعتقاد دل کی گہرائیوں سے اس بات کے اوپر مکمل اطمینان کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی سپر پاور ہے، زبردست طاقت قوت کا مالک ہے۔ حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہم اس کے حکم پر کھڑے ہوں گے تو کیا وہ ہمیں تنہا چھوڑے گا؟ کیا وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ صرف 2 انسان تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ کہا 2 اشخاص تھے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا۔ تم لوگ ایک مرتبہ دروازے میں داخل ہو کر ان کا سامنا تو کرو، دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ دیکھیے کتنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی فرما دی کہ تم نے صرف داخل ہونا ہے۔ تمہارے داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن پر تمہارا رعب اور دبدبا ایسا طاری کر دے گا، ایسا بٹھا دے گا کہ تمہارا دشمن دو بدو ترکی بترکی تمہارے سامنے آ کر تمہارے اوپر تلوار اٹھانے کی، اسلحہ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کرے گی۔ تم داخل تو ہو، محنت تو کرو۔ ظلم کے خاتمے کے لیے محنت کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرو، اللہ کی توحید کو پرچار کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھو، محنت تو کرو۔ بیٹھے بٹھائے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ پیچھے تمہیں فرعون سے تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے سمندر میں راستے بنا کر نجات عطا فرما دی۔ اب تم اٹھو، محنت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ بیت المقدس کو آزاد کرواؤ، عمالقہ ظالم قوم کا خاتمہ کرو۔ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں لڑتے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیا اللہ پر ایمان نہیں؟ کیا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں؟ اتخشونہم، تم ان کفار و مشرکین سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر فی الواقع تم مومن ہو۔ تمہاری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی تمہیں نہیں مار سکتا، کوئی تمہارے بدن سے روح نہیں نکال سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو تمہیں موت آئے گی، اور اس سے بہترین موت کیا ہو سکتی ہے، سعادت والی موت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے لڑتے ہوئے تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے اور تم حیات جاویدہ کو پا جاؤ۔ اٹھو، نکلو، لڑو، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے باوجود اللہ اکبر، کتنی آسانی۔ تم لوگ ایک مرتبہ دروازے میں داخل ہو کر ان کا سامنا تو کرو، دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔
اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، لہذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 6 لاکھ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ بھگ 6 لاکھ افراد نکلے تھے، ان میں سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکال دیجئے تو 1 لاکھ افراد تو جنگ کرنے کے قابل ہوں گے نا۔ 6 لاکھ میں سے اگر ہم بچوں کو نکال دیں، بوڑھوں کو نکال دیں، عورتوں کو نکال دیں تو کم از کم 1 لاکھ جوان بہادر گبرو جنگجو لڑنے کے لیے ہوگا۔ اور ایک محتاط اندازہ لگائیں مزید تو 50,000 جنگجو تو دستیاب ہو سکتے تھے، تو 6 لاکھ میں سے 50 بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے ایک بھی نہیں، 1 لاکھ میں سے ایک بھی نہیں تیار ہوا۔ چلو اگر 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں ایک آدمی تیار ہوتا تو کتنے ہوتے؟ 6 بھی نہیں ہوئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب پتہ چل رہا ہے نا، آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں ان پر لعنت فرمائی، کیوں انہیں بندر بنایا، کیوں انہیں خنزیر بنایا، کیوں انہیں مغضوب قرار دیا کہ ہم مسلمان جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو کیا کہتے ہیں آگے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیری رحمتیں برکتیں نازل ہوئی، جنہیں امن سلامتی نصیب ہوئی دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی ہوگی۔ اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی بچا۔ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ امام بھی مانگتا ہے، مقتدی بھی مانگتے ہیں۔ اس کی نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ میری بات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ منعم علیہم کے راستے پر چلا، اور جو مغضوب علیہم ہے، ضالین ہے، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں کھا کر، اللہ تبارک و تعالی کی ہوا استعمال کر کے، سورج استعمال کر کے، چاند استعمال کر کے، زمین استعمال کر کے، آسمان استعمال کر کے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آئے تو قوم صاف انکار کر دے تو بتاؤ اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا آسمان سے پتھر برسیں گے؟ اور پھر جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور وہ بددعائیں کر رہے ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب وہ تمہارے مظلوم مسلمان بھائی بہنیں بچے بوڑھے تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں
قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور لوگ جو عورتوں میں سے ہیں، مردوں میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں. الذین یقولون، جو یہ کہتے رہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار نکال ہمیں اس ظالم بستی سے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی نصیر بھیج. کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا. موسیٰ پہلے بھی تم نے بڑے معجزے دکھائے فرعون کے دربار میں، جہاں پہ بڑے بڑے جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنے جادوئی کرتب پیش کیے تھے. اے موسیٰ آپ نے اپنا عصا پھینکا تو آپ کا عصا حقیقی اسلحے کا روپ دھار گیا اور نقلی مقلی سانپوں کو ہڑپ کر گیا. اب بھی اپنے رب سے کہو کہ کوئی معجزہ دکھا دے. بتاؤ سامنے دشمن ہو، بمباری کر رہا ہو، 30 ملین ڈالر کے ٹینک لا کے مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہو، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہو، ان کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہو، اور لوگ کچھ کرنے کی بجائے صرف یا اللہ ان کے توپوں میں کیڑے ڈال دے، یا اللہ ان کے ٹینک برباد کر دے. کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھاتا ہوں. ایک جہاز ہے سمندر میں جا رہا ہے، اس کے بیچ میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو کیا کرو گے؟ دعائیں مانگو گے؟ یا عقل مندی یہ ہوگی کہ اس جہاز کو فوراً واپس ساحل پر لو اور اس کی مرمت کرو. دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی خاوان صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ بدر کے موقع پر کہتے یا رسول اللہ آپ مطمئن رہیے، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب علاقہ فتح ہو جائے گا ہمیں بتا دینا، ہم مفتوحہ علاقے میں داخل ہو جائیں گے. یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے بل نقاتل، بلکہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے لڑیں گے اور آپ کو تنہا اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. یہ باتیں سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی، اطمینان اور خوشی محسوس کی، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت کے اندر موجود ہے. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہا جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے برعکس بدر کے موقع پر جنگ کے اچانک سامنے آنے کے باوجود اصحاب رسول نے کمال عزم و ہمت اور شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا. یہاں پر آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے پروردگار میں اپنی ذات کا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں. ان لوگوں سے کہہ ہی سکتا تھا، میں نے انہیں کہا، انہوں نے میری بات نہ مانی. اے میرے پروردگار میں آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا بھائی جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میری قوم، انہیں میں کہہ سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا، سو میں نے ان سے کہا بھی، انہیں سمجھایا بھی. اے اللہ میں نے آپ کا حکم ان تک پہنچایا بھی، لیکن یہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو اے میرے پروردگار میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. لہذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے. اے اللہ ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آ جائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. قال فإنها محرمة عليهم
40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ بستی، ان پر یہ زمین 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے. 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے پھریں گے. لہذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا. تو بنی اسرائیل کی بزدلی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے فلسطین کی فتح و نصرت کا وعدہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا تاکہ وہ جنگل میں زندگی گزارنے کی صعوبتیں برداشت کریں. ان کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارتے. جب جنگل میں رہیں گے نا تو عقل ٹھکانے آئے گی. یہ سزا ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ان کی جوان اور بزدل نسل مر کھپ جائے اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، نرمی برداشت کرنے کی عادی اور ہمت والی بہادر بن جائے. پھر وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ اٹھ کھڑے. لہذا موسیٰ، اس قوم کو علاج کے طور پر جو یہ سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے. صبح ہوتی چلتے رہتے، شام ہوتی گمان کرتے کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے، لیکن جب بغور جائزہ لیتے، دائیں بائیں دیکھتے، آگے پیچھے دیکھتے تو پتہ چلتا کہ ہم تو واپس اسی مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے صبح کو ہم نے چلنا شروع کیا تھا. اس صحرا کا نام صحرائے تیہ پڑ گیا. تاہ یتیہ تیہن، اس کا مطلب ہے بھٹکتے پھرنا. پھر یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا. صحرائے سینا میں ان کو کھانے کو ملتا رہا، پرندوں کا گوشت اور صحرا کی فطری خود روٹ چیزیں. اللہ جل جلالہ والاکرام کی خاص نعمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھی. پھر انہیں آزادی اور فراغت حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد و قتال کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے، آگے بڑھ سکتے تھے. مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے، جو آزاد فضا میں ملنے والے من و سلوہ کے مقابلے میں بالکل ہیج تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر تنگ آ گئے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، لہذا ہمارے لیے اپنے پروردگار سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہے. چٹخاری قوم تھی نا، چٹخاری چسکے لینے والی، تو وہی چسکے انہیں وہاں پر انہوں نے ڈیمانڈ کی. کہنے لگے کہ ہمیں یہ چیزیں ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے ہم تھک گئے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور، لہسن، پیاز وغیرہ. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے، ادنا ہے، اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کسی بھی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ان پر ذلت و رسوائی، فقیری، محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے. کہاں وہ انعامات اور احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کا مصداق بنا. آگے اس ذلت اور غضب الہی کی وجہ بیان ہو رہی ہے.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا نظام بیان کیا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن دستور حیات ہے کہ نہیں؟ اہل اسلام اہل ایمان کے لیے منشور ہے کہ نہیں؟ اب اصول یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قومیں قرآن مجید پر عمل کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قومیں قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے گی، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کرے گی۔ یہ قانون ہے، یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ بنا چکا ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی ترمیم کوئی تنسیخ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ یہ سارے اصول اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیے، تو ایک ایک کر کے گنتے جائیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ جو ہمدرد ہے، دوست ہے، خیر خواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رسا ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس نبی کی دعوت کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا، بلکہ اللہ کے کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، تکلیفوں سے دوچار کیا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائی تھیں، فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر جو کچھ وہ کہتے تھے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کو اس سے بری بھی کر دیا۔ گویا اللہ عز و جل کی آیتوں کا انکار، اللہ عز و جل کی طرف سے جو انبیاء آئے، جو اللہ عز و جل کی طرف بلانے والے رسول آئے، ان کی تدلیل، ان کی اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ ہم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان بری صفات سے بچائیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کے احکام کا انکار نہیں کرنا، دل سے ان پر ایمان لانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں، سوشل سیٹ اپ میں اسے امپلیمنٹ کرنا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی گزارنی ہے تو کس کے؟ نظام اور قانون اور حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ایسے نہیں کرنا جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور انبیاء کا قتل کیا۔ کل یہودی اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے۔ عصوا، نافرمانی کی، جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ یعتدون، مأمور بھی کاموں میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔
تو اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور مامورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح انہیں بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے. اپنی طرف سے کمی بیشی یا زیادتی ہے، اعتداء ہے، جو اللہ ذو الجلال والاکرام کو سخت ناپسند ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ کون ہے؟ جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہر مسلمان نماز میں کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جنت کے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جنہیں تو نے بندر بنایا، خنزیر بنایا، طاغوت کا پجاری بنایا، جن پر تو نے لعنتیں فرمائی اور جو گمراہ ہو گئے. یہود و نصارا، اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے ہمیں بچا اور ہمیں انبیاء کے، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلنے والا بنا. اسی راستے پر چلائے رکھ، استقامت عطا فرما، قابل قدمی نصیب فرما، حتیٰ کہ ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے اور ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، سعادت والی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ خواتین اسلام کی جانب تشریف لاتے اور پردے کے پیچھے سے انہیں وعظ و نصیحت فرماتے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے گروہ خواتین، تصدقنا واکثرنا من الاستغفار، خوب صدقہ و خیرات کیا کرو اور استغفار کثرت سے کیا کرو. فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ جب مجھے دوزخ دکھائی گئی تو دوزخ میں، جہنم میں عورتیں زیادہ تھی، مرد تھوڑے تھے. فقامت امرأة من سقط النساء صفعاء الخدين، ایک عورتوں کے بیچ سے کھڑی ہوئی، سیاہ رخساروں والی، بڑی عمر کی عورت تھی. اس نے کہا، یا رسول اللہ، لما یا رسول اللہ، کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، بکفرہن، اس لیے کہ یہ کفر بہت زیادہ کرتی ہیں. اس نے پوچھا، هل یکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا گیا نہیں، یکفرن العشیر، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں. ویکثرن اللعن، اور لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں. اس لیے تم یہ دو کام اہتمام سے کرو، ایک صدقہ و خیرات دو اور دوسرا استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لائے تو سب سے پہلے یہ حکم ایک بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند اور شوہر کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لائے. لیکن شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام ہے، یہ سجدہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زخمی ہو جائے اور اس کے زخم کی دھون سے غلاظت نکل رہی ہو، گندا خون نکل رہا ہو، گندی پیپ نکل رہی ہو، اور کسی کی بیوی اس زخم کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دے، چاٹتی رہے یہاں تک کہ وہ زخم صاف ہو جائے گندے خون اور گندی پیپ سے، تب بھی فرمایا کہ ایک شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر حق اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ عمل کر کے بھی اپنے شوہر کا حق خدمت ادا نہیں کر سکتی. لہذا اے اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈر جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مسلمان عورت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ اگر کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو بیوی اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے، اے میرے سرتاج، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی، واللہ لا اذوق غمضا حتى ترضى، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، کھانے کا ذائقہ
ذائقہ نہیں چکھوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے. یہ بہترین مسلمان عورت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا ایک عورت وہ ہے ان فلانۃ تذکر بصلاتها وصيامها وصدقاتها، اپنی نمازوں میں بڑی مشہور ہے، خوب نمازیں پڑھتی ہے، فرائض اور نوافل دونوں، فرض بھی پڑھتی ہے نفل بھی پڑھتی ہے. فرض نمازیں بھی پڑھتی ہے، سنتیں بھی ادا کرتی ہے، رمضان کے فرضی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزوں کا بھی خوب اہتمام کرتی ہے. مالدار عورت ہے، اس کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، اسی لیے وہ صدقہ و خیرات بھی بکثرت کرتی ہے. لیکن وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے. زبان کی اچھی نہیں ہے، چغلیاں کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، بہتان باندھتی ہے، الزام تراشیاں کرتی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جا کر بتا دو اگر کسی عورت میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ سچی توبہ کر دے. اگر وہ توبہ نہیں کرے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو اس پر غصہ آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں برباد کر کے اسے جہنم میں داخل کر دے. اور اس کے برعکس پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے بہت زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتی، بس فرض نماز پڑھ لیتی ہے اور فرض روزے رکھ لیتی ہے. وَتَتَصَدَّقُ بِأَفْوَاهٍ مِّنْ أَقِطٍ، اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ خوب صدقہ و خیرات کر سکے، البتہ پنیر کے چند ایک ٹکڑے کبھی کبھار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے، لیکن زبان کی بہت اچھی ہے، اخلاق کی بہت اچھی ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی صفات حسنہ پیدا فرمائے، جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے، قبل از موت سچی توبہ توبہ نصوحہ نصیب فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے لیے اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن اذان جب تک نہیں ہوتی مسجد کے دروازوں پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں، حاضری لگاتے رہتے ہیں. ہاں جب امام خطیب ممبر پر آ کر بیٹھ جائے اور اذان کہی جائے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، قرآن اور سنت کی باتیں سنتے ہیں. پھر جو لوگ بعد میں آئے ہیں جن کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا ہوا وہ غیر حاضر ہے، لہذا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعۃ المبارک کے دن اذان کہہ دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے لگا دو، کاروبار، خرید و فروخت، تجارت، مارکیٹیں، بازار سب کچھ چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے کاش کہ تم جان لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آج اب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تمہیں اجازت ہے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو احباب گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے دن یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں مسجد میں اذان سے پہلے پہلے دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے سینگوں والے دمبے، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اسے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اور جو بالکل آخری گھڑی میں آتا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی امام خطیب آ کر ممبر پر بیٹھا نہیں ہے، اذان نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ آ گیا ہے اذان سے پہلے پہلے، لیکن آخری گھڑی میں آیا، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھتا. ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ رب العالمین سے عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرمائے کہ ہم آخرت کے لیے محنت کریں اور جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من
بكل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.